اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما والحقني بالصالحين. گزشتہ درس میں جو احادیث آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی وہ عمل کی اہمیت کے حوالے سے احادیث تھی. انہی احادیث میں سے آج کچھ حدیثیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے نقل کی جا رہی ہیں جو عمل کی اہمیت کو بتاتی ہیں. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے یہ حدیث ہے کہ جس میں حضرت فرماتے ہیں ما من شیء احب الی اللہ من عمل یداوم علیہ ان قلہ. کوئی چیز اللہ کو اعمال میں اتنی زیادہ محبوب نہیں ہے مگر وہ عمل کہ جو مستقل طور کے اوپر انجام دیا جائے اگرچہ وہ عمل کبھی کیوں نہ ہو. یعنی یہ حدیث بتا ہی رہی ہے کہ انسان کو اعمال کی جو پابندی ہے اس پہ کاربند رہنا چاہیے اور چاہے وہ کمی عمل ہو لیکن اگر مستقل طور کے اوپر ہمیشہ ایک عمل وہ انجام دے رہا ہے تو یہ ہمیشگی جو ہے عمل کی یہ چیز اللہ کو محبوب ہے. دوسری حدیث ہے جو حضرت علی علیہ السلام سے ہے جس میں حضرت بتاتے ہیں کہ بہترین عمل کیا ہے. تو جناب امیر ارشاد فرماتی ہے افضل العمل ما اريد به وجه اللہ. بہترین عمل وہ عمل ہے کہ جس میں اللہ کی رضا چاہی جائے اللہ کی مرضی جس کے اندر مطلوب وہ عمل سب سے بہتر. ایک تیسری حدیث ہے جس کے اندر جناب رسالت معاف فرماتے ہیں افضل الاعمال احمزها. تو یہ بہت اہمیت کی حامل ہے حدیث کہ بہترین عمل وہ عمل ہے کہ جس کے اندر بہت زیادہ مشقت ہو. اگر ایک عمل مشقت کے ساتھ تکلیف کے ساتھ دشواری اور سختی کے ساتھ انجام دیا جا رہا ہے تو یہ عمل بہترین عمل بارگاہ خداوندی میں شمار ہوگا. چنانچہ سیرت معصومین میں بھی یہ چیز ملتی ہے کہ جیسے خانہ خدا کی زیارت حج کے لیے جو ائمہ جاتے تھے خاص طور پہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی سیرت میں اہل تاریخ نے نقل کیا ہے کہ 25 حج باپیادہ کی. یعنی مدینے سے مکے تک پیدل گئے ہیں اور راستے میں ایک
مرتبہ ایک قافلہ مل گیا اور ان قافلے والوں نے جب دیکھا کہ یہ دونوں نواسے رسول کے پیادہ جا رہے ہیں تو وہ حسنین کے احترام میں وہ سب کے سب اپنی سواریوں سے نیچے اتر آئے اور وہ بھی امام حسن اور امام حسین کے پیچھے پیچھے چلنے لگے. بہرحال اس قافلے کے اندر پیغمبر کے ایک صحابی سعد بن ابی وقاص موجود تھے. ان سے قافلے والوں نے کہا کہ اب ہم لوگوں کے لیے راستہ طے کرنا بڑا دشوار ہے. آپ رسول کے صحابی ہیں, آپ جائیے اور جا کر حسنین سے یہ کہیے کہ ہم ان کے احترام میں اپنی سواریوں پہ نہیں بیٹھیں گے, لہٰذا وہ بھی سواری کے اوپر بیٹھ جائیں تاکہ ہم راستے کو طے کریں. چنانچہ سعد ابن ابی وقاص امام حسن اور امام حسین کے پاس آئے اور کہا کہ ہمارے ہمراہ جو قافلہ ہے اس میں جو لوگ ہیں ان میں کچھ بہت ضعیف اور کمزور لوگ ہیں, وہ سب لوگ آپ کے احترام میں اپنی اپنی سواریوں سے نیچے اتر آئے. ان کی خواہش یہ ہے کہ آپ سواری پہ بیٹھ جائیں تاکہ وہ لوگ بھی جو ہیں بیٹھے, ورنہ ان کے لیے راستہ طے کرنا بڑا دشوار ہے. امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم نے اپنے خدا سے یہ معاہدہ کیا ہے کہ ہم اس کے گھر کی جانب وہاں پیادہ آ جائیں گے, اور ہم کو یہ چیز بھی گوارا نہیں ہے کہ ہم بندگان خدا کو اپنی وجہ سے تکلیف اور مشقت میں مبتلا کریں. لہذا ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک دوسرے راستے کی جانب منتقل ہوئے جا رہے ہیں, اس پر گامزن ہوئے جا رہے ہیں, اور قافلے والے اس راستے پہ تھے. بہرحال اس واقعے سے جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ بہترین عمل وہ عمل ہے بارگاہ خدا مندی میں کہ جو انسان مشقت کے ساتھ تکلیف کے ساتھ انجام دیا جائے. اب یہ بہرحال جو ہے ایک بات واضح کر دی جائے آپ کے سامنے کہ مشقت اور تکلیف وہی صحیح ہے کہ جو مشقت اور تکلیف, جس مشقت اور تکلیف کی خدا نے ہم کو اجازت دی ہے. ورنہ بعض ایسے اعمال ہوتے ہیں جو مشقت کے اعتبار سے اور تکلیف کے اعتبار سے ہوتے ہیں, لیکن وہ اعمال اللہ سے نزدیکی کا سبب نہیں بنیں گے بلکہ اللہ سے دوری کا سبب بنیں گے. مثال کے طور کے اوپر کوئی شخص جو ہے وہ اپنے ہاتھ کو سکھا لے, ہاتھ کو استعمال نہ کرے, اور جب وہ استعمال نہیں کرتا ہے خون کا دوران ہاتھ کا رک جاتا ہے اور اس ہاتھ کو وہ خشک کر دیتا ہے, اور اپنے وہ اس عمل کو خدا کی رضا حاصل کرنے کے لیے تعبیر کرے تو یہ بہرحال سراسر غلط ہے. یا ایسا کوئی بھی عمل کہ جس سے انسان کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے, کرامت انسانی کے اوپر حرف آتا ہے, شریعت اس عمل کی اجازت نہیں دیتی ہے. لہذا ایسے عمل سے بچنا چاہیے. یا کوئی ایسا عمل کہ جس کی بنا کے اوپر دین اسلام پہ حرف آ رہا ہے, دشمن اپنی زبان کھول رہا ہے اور دین کے اوپر تنقید کر رہا ہے, تو ایسے عمل کو بھی انجام دینے سے پرہیز کرنا چاہیے. وہاں کے اوپر استدلال کے طور کے اوپر اس حدیث کو نہیں پیش کیا جائے گا بھئی اللہ کے نزدیک بہترین عمل وہ ہے کہ جو اس میں مشقت ہو. یقیناً اللہ کے نزدیک بہترین عمل وہی ہے کہ جس کے اندر مشقت پائی جاتی ہو, تکلیف ہو, دشواری ہو, مگر اس عمل
کو انجام دیا جائے گا کہ جس کی پر اللہ کی جانب سے انجام دینے کی اجازت ہے. شریعت کے نزدیک جو عمل ناپسند نہ ہو. مثال کے طور پر سردیوں میں، جاڑے میں صبح کے وقت اٹھنا یا صبح سے پہلے اٹھنا اور نماز شب کو پڑھنا، نماز تہجد کو پڑھنا دشوار ترین ہے. اب وہاں کے اوپر انسان جو ہے اس تکلیف کو برداشت کرے اور اس وقت جو ہے وہ اس عمل کو انجام دے. تو یہ عمل بارگاہ خداوندی مقبول ہے. لہذا افضل الاعمال احمسها، بہترین عمل وہ عمل ہے کہ جس میں سب سے زیادہ زحمت ہو، مشقت ہو. اس سلسلے میں ہم کو اپنا اجتہاد نہیں کرنا بلکہ شریعت سے سوال کرنا ہے کہ کون سا عمل ہم انجام دیں کہ جس میں بہرحال بارگاہ خداوندی میں جو عمل بھی مقبول ہو اور جس کے اندر مشقت کا پہلو بھی پایا جاتا. ان چیزوں کی جانب توجہ دیتے ہوئے کہ ہمارے کسی بھی عمل سے مذہب کے اوپر حرف نہ آئے، ایسا کوئی عمل ہم نہ انجام دیں کہ جس سے عزت نفس، کرامت انسانی مجروح ہو، اور ایسا بھی کوئی عمل انجام نہ دیں کہ جس سے جو ہے دین جو ہے سست ہو، دین ہمارا کمزور ہے. بہرحال یہ چند احادیث تھی جو آج آپ کے سامنے نقل کی گئی. آج کیونکہ شب شہادت ہے ہمارے اور آپ کے 7ویں امام حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی، لہذا آج کا پورا درس جو ہے ہمارا ہمارے اس امام کے ذکر سے مخصوص ہے. اگر اجمالی طور کے اوپر حضرت کی شخصیت کی جانب نگاہ کی جائے تو نظر یہ آتا ہے کہ آپ کے والد ماجد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور والدہ آپ کی حمیدہ بنت صاعد مغربی، امام کی ولادت مکے اور مدینے کے درمیان ایک جگہ تھی ابوا، وہاں کے اوپر 7 سفر 128 ہجری میں ہوئی. کنیت آپ کی متعدد کنیتیں نقل ہوئی ہیں جس میں ابو ابراہیم، ابو الحسن، ابو علی اور ابو اسماعیل. القاب جو آپ کے بیان ہوئے ہیں عبد الصالح، کاظم، صابر، امین، باب الحوائج، ذو نفس الزکیہ، زین المجتہدین، طیب، سید، یہ آپ کے القاب ہیں. متعدد آپ کی اولادیں تھیں. امام علی رضا علیہ السلام، ابراہیم، عباس، قاسم، اسماعیل، ہارون، حسن، احمد، محمد، حمزہ، عبداللہ، اسحاق، عبید اللہ، زید، حسن،
حفاظ سلیمان یہ بیٹے ہیں، اور بیٹیوں میں بھی آپ کی متعدد بیٹیاں ہیں، فاطمہ کبریٰ، فاطمہ صغریٰ، رقیہ، حکیمہ، کلثوم، ام جعفر وغیرہ۔ آپ کے جو ہم عصر سلاطین گزرے ہیں اس میں منصور دوانقی، محمد مہدی، موسیٰ الہادی اور ہارون رشید، یہ بنی عباس کا دور ہے، اور یہ وہ زمانہ ہے کہ جب بنی عباس کا عروج تھا اور بنی عباس کو تازہ تازہ گویا کہ حکومت ملی تھی۔ اس وقت امام علیہ السلام نے جو فریضہ امامت کو انجام دیا کہ کیونکہ جس وقت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے، آپ کا سن کل 20 سال کا تھا، اور جن دشواریوں کا حضرت کو سامنا کرنا پڑا ہے دیگر ائمہ کو ان دشواریوں کا شاید سامنا یہ نہ کرنا پڑا۔ پہلی چیز یہ کہ امام موسیٰ کاظم امام جعفر صادق کے سب سے بڑے بیٹے نہیں تھے، سب سے بڑے بیٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے اسماعیل تھے، کہ جن کا انتقال امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی میں ہو گیا۔ اب تک کی یہ سلسلہ تھا کہ امام بڑا بیٹا بنتا ہے، چنانچہ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اسماعیل امام کے بعد، امام صادق علیہ السلام کے بعد امام ہوں گے، لیکن جب حضرت اسماعیل کا انتقال ہو گیا تو لوگ حیرت میں تھے کہ اب کون امام ہوگا۔ تو بہرحال ایک فرقہ جو شیعوں کا تھا وہ اسی عقیدے کے اوپر قائم تھا کہ امامت جو ہے بڑے بیٹے میں منتقل ہوگی۔ چنانچہ امام صادق علیہ السلام کی شہادت کے بعد، کیونکہ اسماعیل تو انتقال کر چکے تھے، لہٰذا اسماعیل کے بیٹے محمد موجود تھے، محمد کی امامت کے لوگ قائل ہو گئے کہ اگر باپ نہیں ہے تو کیا ہوا، بیٹا تو موجود ہے، اسی کا بیٹا ہے، اسی کا فرزند ہے، لہٰذا جو ہے ہم امام ان کو مانیں گے۔ آج جو اسماعیلی اور آغا خانی فرقہ دنیا کے مختلف حصوں کے اندر موجود ہے، یہ محمد ابن اسماعیل کی امامت کا قائل ہے، اور انہی کے حوالے سے پھر وہ یہ عقیدہ ان لوگوں کا قائم ہو گیا کہ محمد ابن اسماعیل جو ہیں وہ اس امت کے مہدی ہیں، اور وہ مرے نہیں ہیں، زندہ ہیں، قیامت سے پہلے ان کو جو ہے اللہ ظاہر کرے گا، اور وہ دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسے کہ دنیا ظلم و جور سے چھلک رہی۔ ایک فرقہ جو تھا شیعوں کا وہ محمد ابن اسماعیل کی امامت کا قائل ہوا۔ دوسرے ایک امام کے فرزند تھے عبداللہ افتح، انہی نے بھی دعوی امامت کیا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حکومت اس کے پیچھے تھی اور حکومت نے ان کو آمادہ کیا تھا کہ تم دعوی امامت کرو، چنانچہ بہت سے لوگ جو تھے وہ ان کی امامت کے قائل ہو گئے تھے، اور یہ فتحی مذہب جو ہے وہ تقریباً 200 سال یا 150 سال تک کے
رہا فرقہ، اور اس فرقے کے ماننے والے بھی جو تھے وہ موجود تھے۔ اب آپ دیکھیے کہ امام موسیٰ کاظم کی امامت کا مسئلہ کہ ایک طرف امام صادق کے جو چاہنے والے ہیں وہ محمد ابن اسماعیل کی امامت کے قائل، دوسری طرف سے امام کے ایک بھائی عبداللہ افتح کی امامت کے قائل۔ اچھا، یہ دور امام کا جو دور ہے امام موسیٰ کاظم کا، وہ انتہائی تقیہ والا دور ہے کہ علنی طور کے اوپر امام اپنی امامت کا اعلان نہیں کر سکتے ہیں، لوگوں کو کے سامنے نہیں بیان کر سکتے کہ میں امام، کیونکہ منصور دوانقی کا دور تھا، اور منصور دوانقی بنی عباس کے سلاطین میں انتہائی ظالم و جابر قسم کا انسان تھا۔ نہ اس نے جو آل محمد پہ ظلم کیا ہے اور دوزداران آل محمد کو جو ستایا ہے اور پریشان کیا ہے، تاریخ کے اوراق کو اگر آپ دیکھیں تو بہرحال اس کے اعمال سے جو ہے تاریخ کے صفحات جو ہیں وہ سیاہ ہیں۔ سادات حسنی کو اس نے قتل کیا، قید کیا، طرح طرح کی اذیتیں دی۔ چھٹے امام کے دور میں یہ سارے جو ہیں وہ یہ چیزیں انجام پائیں، اور اس نے جو ہے وہ سادات کو قتل کیا تھا، انتہائی دشوار ترین۔ چنانچہ جب چھٹے امام کی شہادت ہوئی تو اس نے مدینے کے گورنر سلیمان کو قتل کیا۔ جعفر ابن محمد نے اپنا جانشین کس کو نامزد کیا، اپنا وسیع کس کو بنایا ہے، اس شخص کو حاضر کرو اور اس کی گردن کاٹ دو۔ تو جو وصیت نامہ امام صادق علیہ السلام کا منظر عام پہ آیا، اس وصیت نامے میں حضرت نے اپنے وصی جو ہیں 5 لوگوں کو بنایا، جس میں سے سب سے پہلے منصور دوانقی کا نام تھا، اس کے بعد مدینے کے گورنر سلیمان کا نام تھا، اس کے بعد جو ام حمیدہ جو امام کی زوجہ تھی ان کا نام تھا، امام موسیٰ کاظم کا نام تھا، اور اسماعیل کا نام تھا۔ اب یہ نام جب منظر عام پہ آئے تو اب اس پر مدینے کے گورنر نے منصور سے یہ سوال کیا کہ 5 لوگوں کو انہیں نے اپنا وصی بنایا ہے، 5 لوگوں کو اپنا جانشین بنایا ہے، ان میں سے کس کی میں گردن کاٹوں؟ سب سے پہلے تو خود منصور دوانقی کا نام تھا۔ بہرحال امام صادق علیہ السلام کو اس بات کا احساس تھا کہ امام کاظم کو ان کے بعد میں کن دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور جان جو ہے خطرے میں ہے اگر ان کی امامت کو آشکار کر دیا جائے، واضح کر دیا جائے۔ لہذا جو وصیت کی اس وصیت میں ضمنی طور کے اوپر امام کا نام رکھا، واضح نہیں کیا، مگر بہرحال ہمارے پاس جو نصوص آئی جس میں محمد ابن ولید نام کا ایک راوی ہے، وہ کہتا ہے کہ سمیت علی ابن جعفر بن محمد الصادق علیہ السلام، میں نے علی ابن جعفر یعنی امام جعفر صادق کے فرزند ہیں ان سے سن، اور علی ابن جعفر نے یہ روایت کری ہے حضرت امام محمد باقر سے
یقول سمیت ابی جعفر بن محمد علیہم السلام، کہ میں نے، علی ابن جعفر کہتے ہیں کہ یہ روایت اپنے دادا امام محمد باقر سے سنی، یقول للجماعۃ من خاصته، کہ میرے دادا امام محمد باقر جو ان کے خاص افراد تھے، خاص اصحاب تھے، ان سے یہ فرما رہے تھے، استوصوا با بنی موسیٰ خیرا فإنه افضل ولدی ومن اخلفه من بعدی وهو القائم مقامی والحجة للہ تعالی علی کافت خلقه من بعدی۔ حضرت امام محمد باقر نے فرمایا کہ میرے فرزند کا بیٹا موسیٰ، اس کو تم اپنا وصی ماننا، کیونکہ یہ میری اولادوں میں سب سے بہتر ہے، اور میرے فرزند جعفر کے بعد یہی جو ہے تمہارا یہ میرا جانشین ہے تمہارے درمیان، وہی میرا قائم مقام ہے، وہی اللہ کی حجت ہے تمام مخلوق کے اوپر میرے بعد۔ ایک دوسری حدیث ہے، عیسیٰ ابن عبداللہ راوی ہے، وہ کہتا ہے کہ سالہ عیسیٰ ابن عبداللہ ابن عمر ابن علی ابن ابی طالب الصادق علیہ السلام، یہ شخصیت بنی ہاشم میں سے ہے، عیسیٰ ابن عبداللہ ابن عمر ابن علی ابن ابی طالب۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ انہی نے امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا، ان کا نا کون ولا ارانی افبمن ان اعتم، اگر آپ شہید ہو جائیں، یعنی امام صادق سے یہ سوال کر رہے ہیں عیسیٰ ابن عبداللہ، تو میں آپ کے بعد کس کو اپنا امام مانوں، کس کی میں اقتدا کروں؟ فَأَوْمَا بِيَدِهِ إِلَى مُوسَىٰ، تو امام صادق علیہ السلام نے اپنے فرزند موسیٰ کاظم کی جانب اشارہ کیا کہ ان کی تم اقتدا کرنا اور ان کی پیروی کرنا۔ فیض ابن مختار نام کا ایک راوی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے حضرت امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا، قلت لأبی عبداللہ علیہ السلام، میں نے امام صادق سے فرمایا، خذ بیدی من النار، مولا میرے ہاتھ کو پکڑ لیجئے تاکہ میں جہنم سے بچ جاؤں، من لنا بعدک، کون ہے ہمارا امام آپ کے بعد؟ تو فیض ابن مختار کہتا ہے فدخل علیہ ابو ابراہیم وہو یومئذ غلام، جب میں یہ سوال کر رہا تھا اس وقت ابو ابراہیم، امام کی کنیت ہے امام موسیٰ کاظم کی، وہ داخل ہوئے مجلس میں، نشست میں، اور اس وقت آپ ایک نوجوان تھے، فقالا ھذا صاحبکم، امام صادق نے فرمایا یہ ہے تمہارا امام، فتمسک بہی، اس سے تم متمسک رہنا، یہی جو ہے تم کو جہنم سے نجات بخشے گا۔ تو یہ
عام شیعوں کے درمیان یہ احادیث نہیں پہنچی، خواص کے درمیان احادیث پہنچی. ورنہ سوال اٹھتا ہے کہ پھر کیوں فرقے وجود میں آئے؟ بھائی جب امام صادق نے بیان فرما دیا ہے، کیونکہ ماحول نہیں ہے، حالات ایسے اس بات کی اجازت نہیں دے رہے ہیں کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام آشکار طور کے اوپر اپنے جانشین کا اعلان کرے. تو حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے امام نے یہ وصیت نامہ اپنا مرتب کیا تھا کہ جس میں 5 لوگوں کو اپنا وصی قرار دیا تھا، اور انہی 5 لوگوں میں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام شامل. بہرحال سیرت کے مختلف گوشے ہیں امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے، اور ائمہ میں تنہا یہ ذات ہے کہ جو سب سے زیادہ قید خانے میں رہی. 14 سال قید خانے کی اندر زندگی گزاری ہے، اور لوگوں نے جو قید خانے کے نگران تھے ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم نے ایسا عابد اور زاہد نہیں دیکھا جیسا موسیٰ کاظم تھے. ہشام ابن احمر نام کا ایک راوی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ کنت اسیر ما ابی الحسن فی بعض طرق المدینہ. اس وقت تک کے امام قید میں نہیں تھے. ہشام ابن احمر کا بیان ہے کہ میں حضرت ابو الحسن یعنی امام موسیٰ کاظم کے ہمراہ مدینے کے بعض سڑکوں کے اوپر ساتھ ساتھ چل رہا تھا. اذ سنّا رجلہ عن دابتہ، حضرت نے اپنے پیروں کو اپنی سواری پر سے اتارا. فخر ساجدا، اور حضرت جو تھے وہ سجدے میں چلے گئے. فاطال، اور سجدہ اتنا لمبا کیا. ثم رفع راسہ، پھر حضرت نے اپنے سر کو اٹھایا. ورکبا دابتہ، اور پھر آپ اپنی سواری پہ سوار. ہشام ابن احمر کہتا ہے فقلت جعلت فداک، میں نے حضرت سے فرمایا کہ میں آپ پہ قربان جاؤں. قد اطلت السجود، آپ نے بڑا لمبا سجدہ کیا. فقال انی ذکرت نعمتا انعم اللہ بها علی، حضرت نے فرمایا کہ میں نے ایک نعمت کو یاد کیا کہ جو اللہ کی جانب سے مجھ پر نازل ہوئی. فاحببت ان اشکر ربی، تو میں نے اس چیز کو پسند کیا کہ میں اپنے پروردگار کا شکر ادا کروں. ایک دوسرا راوی کہتا ہے کانا یبکی من خشیت اللہ، حضرت خوف الہی سے اتنا زیادہ جو ہے گریہ فرماتے تھے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے اور ریش مبارک تر ہو جاتی تھی. ابراہیم ابن ابی بلات کہتا ہے کہ میں نے، مجھ سے امام موسیٰ کاظم نے فرمایا انی استغفر اللہ کل یوم خمسۃ آلاف مرہ، میں اللہ سے ہر روز
5000 مرتبہ طلب بخشش کرتا ہوں، یعنی اللہ سے معذرت کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں 5000 مرتبہ ہر روز۔ ایک شخص ہے جو فضل بن ربی جس کا نام ہے، جو ہارون رشید کا وزیر تھا، اس کا بیان ہے کہ میں اس قید خانے کی چھت پہ بیٹھا تھا جس قید خانے میں امام موسیٰ کاظم کو قید کیا گیا تھا۔ چنانچہ جو دربان تھا اس سے میں نے کہا کہ مجھے امام موسیٰ کاظم کی زیارت کرنا ہے، میں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ یہ جو کھڑکی ہے، اس کھڑکی سے تم نظارہ کرو، وہاں کے اوپر امام بیٹھے مل جائیں گے۔ اس کے بعد میں نے جب اندر دیکھا تو دربان نے مجھ سے سوال کیا، ما ترى فی البیت، گھر کے اندر کیا تم دیکھ رہے ہو، قید خانے میں تم کیا دیکھ رہے ہو؟ قلت ثوبا متروہا، میں نے کہا کہ ایک کپڑا ہے جو پھیلا ہوا ہے، اس کو میں دیکھ رہا ہوں۔ قال انظر حسنا، اچھی طرح سے دیکھو۔ فتأملت ونظرت فتيقنت، میں نے غور کیا اور دقیق نگاہ کی تو مجھے یقین ہو گیا۔ فقلت رجل ساجد، میں نے کہا کہ کوئی مرد ہے کہ جو سجدے کی حالت میں۔ فقال تعرفہ، تم جانتے ہو کہ یہ کون ہے؟ قلت لا، میں نے کہا کہ نہیں، میں نہیں جانتا۔ قال ھذا مولاک، یہ تمہارے سید و آقا۔ قلت فمن مولائی، میں نے کہا کون میرے سید و آقا؟ قال تتجاہل علی، تم میرے سامنے جو ہے تجاہل کر رہے ہو، یعنی ایک چیز کی جس کو تم جانتے ہو اس سے تم اظہار ناواقفیت کرتے ہو۔ فقلت ما اتجاہل، میں نے کہا نہیں، میں کوئی تجاہل نہیں کر رہا ہوں، ولیکن لا اعرف لی مولا، میں اپنا کسی مولا کو نہیں جانتا۔ فقال ھذا ابو الحسن موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام، یہ موسیٰ کاظم امام موسیٰ کاظم ہے۔ جب رات پوری طرح سے چھا جاتی ہے تو یہ سر سجدے میں رکھتے ہیں یہاں تک کہ صبح نمایاں ہوتی ہے، اور اسی طرح سے یہ عبادت الہی میں اثر کرتے ہیں۔ بہرحال یہ تو حضرت کے عبادت کا مسئلہ تھا کہ کس طرح سے حضرت عبادت کرتے تھے۔ اس کے علاوہ جو احادیث جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے وارد ہوئی ہیں، بعض احادیث بہت مفصل احادیث ہیں جس کے اندر جو ہے وہ حضرت نے عقل کی اہمیت کے حوالے سے گفتگو کی ہے ہشام سے، اور ہشام کے سامنے حضرت نے جو ہے یہ بتایا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عقل کو کیا اہمیت دی ہے۔ ہشام ابن حکم راوی ہیں، وہ نقل کرتے ہیں
ہشام کہتے ہیں کہ قال علی موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام، مجھ سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا، یا ہشام ان اللہ تبارک و تعالی بشر اہل العقل والفہم فی کتابہ، اے ہشام، اللہ نے صاحبان عقل اور صاحبان فہم کو قرآن مجید میں بشارت دی ہے۔ چنانچہ یہ آیت حضرت نے پڑھی، فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اے پیغمبر خوشخبری دے دیجئے میرے ان بندوں کو کہ جو بات کو توجہ کے ساتھ سنتے ہیں اور اس میں جو سب سے بہتر بات ہوتی ہے اس کی پیروی کرتے ہیں۔ اولئک الذین ھداھم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے ہدایت کی ہے، وہ اولئک ھم اولو الالباب، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو صاحبان عقل۔ یا ہشام ان اللہ تبارک و تعالی اکمل للناس الحجج، اے ہشام، اللہ نے لوگوں کے لیے حجتوں کو، دلیلوں کو مکمل کر دی، بالعقول، عقل کے ذریعے سے، ونصر النبیین بالبیان، اور نبیوں کی مدد بیان کے ذریعے سے کی، اس کے ذریعے سے لوگوں پر حجت مکمل کر دی۔ وَدَلَّهُمْ عَلَى رُبُوبِيَّتِهِ بِالْأَدِلَّةِ، اور اپنی ربوبیت کے اوپر اللہ نے دلیلوں کو قائم کیا۔ فَقَالَ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اللہ نے فرمایا کہ تمہارا پروردگار ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، وہی رحمان ہے، وہی رحیم ہے۔ اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، کہ بے شک جو اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے اور روز و شب کی جو آمد و رفت ہے، والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، اور وہ کشتیاں کہ جو دریاؤں میں چلتی ہیں کہ جس سے لوگ فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء، اللہ نے جو آسمان سے پانی نازل کیا ہے، فأحیا بہ الارض بعد موتہا، تو اللہ اس پانی کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے۔ وبث فیہا من کل دابۃ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض بآیات لقوم یعقلون، اللہ نے جو ہے وہ چوپاؤں کو پیدا کیا، ہواؤں کو اللہ جاری و ساری کرتا ہے، بادل کو اس نے جو ہے وہ تمہارے لیے مسخر کیا جو زمین اور آسمان کے درمیان ہے۔ یہ ساری نشانیاں اللہ کی صاحبان عقل کے لیے۔ ایک مفصل حدیث ہے، بہرحال اگر تنہا اس حدیث کے حوالے سے بحث کی جائے تو شاید یہ جلسہ ناکافی ہوگا اور یہ نشست ناکافی ہوگی۔ اس کے علاوہ حضرت نے ایک دوسری حدیث کے اندر عقل اور جہل کے سپاہی بیان کیے کہ جس کے اندر 70 سپاہی عقل کے ہیں اور 70 سپاہی جو ہیں وہ جہل کے ہیں۔ یہ بھی حدیث اصول کافی کے اندر موجود ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی نے عقل کو پیدا کیا تو اس کو کچھ سپاہی دیے، اس کے مقابلے میں اللہ نے جہل کو پیدا کیا، اس کو بھی کچھ سپاہی دیے، اور پھر حضرت جو ہیں وہ ایک ایک سپاہی کا نام لیتے ہیں۔ مثال کے طور کے اوپر یقین عقل کا سپاہی اور شک جہل کا سپاہی، ستر
عقل کا سپاہی اور افشا جہل کا سپاہی. فکر عقل کا سپاہی اور اجلت جہل کا سپاہی. یہ متعدد جو ہے وہ حضرت نے سپاہی جو ہیں وہ ذکر کی. اب یہاں کے اوپر ایک چیز آپ غور کریں کہ حضرت نے اپنے شاگردوں کی تربیت کری. متعدد شاگرد تھے حضرت کے کہ جن لوگوں نے مکتب اہل بیت کی جو خدمت انجام دی ہے وہ ناقابل فراموش. مگر جس کا جیسا ظرف تھا اس اعتبار سے حضرت نے اس کی تربیت کری. مثال کے طور کے اوپر ایک صحابی ہے صفوان جمال. صفوان کا کام تھا کہ وہ اونٹوں کو کرائے کے اوپر دے دیتے. جمل کے معنی ہوتے ہیں اونٹ کے, جمال اسے کہا جاتا ہے کہ جو اونٹوں کا کام کرے. امام کی خدمت میں آئے, امام نے فرمایا اے صفوان مجھے تمہاری سب باتیں پسند ہیں لیکن ایک بات نہیں پسند. صفوان نے پوچھا جو التفداک, میں قربان جاؤں آپ کے اوپر کہ آپ کو میری کون سی وہ بات ہے کہ جو ناپسند ہے. حضرت نے فرمایا اے صفوان تم نے یہ اپنے اونٹ ہارون رشید کو کرائے کے اوپر کیوں دی ہے؟ صفوان نے اپنی صفائی دی اور کہا کہ فرزند رسول یہ اونٹ ہارون کو جو میں نے کرائے کے اوپر دی ہے, ہارون شکار کرنے نہیں جا رہا ہے, عیاشی کی خاطر میں نے اس کو اونٹ نہیں دی ہے, لولواب کی خاطر میں نے نہیں اونٹ دی ہے. ہارون حج کا مقدس سفر انجام دینا چاہتا ہے, ان اونٹوں کے اوپر وہ ذات راہ لاد کے لے کے جائے, اس لیے میں نے کرائے کے اوپر دی. حضرت نے پوچھا اے صفوان یہ بتاؤ کہ کیا تم اس بات کو نہیں پسند کرتے ہو, کیا نہیں چاہتے ہو کہ جب تک تمہارے اونٹ مکے سے واپس نہ آ جائیں اس وقت تک کہ ہارون زندہ رہے؟ صفوان نے کہا کیوں نہیں, کیونکہ اگر اس دوران ہارون کی موت ہو گئی تو میرے اونٹوں کا کرایہ کون دے. حضرت نے فرمایا یا صفوان فمن احب بقاؤہم کان منہم. ہے صفوان جو ظالموں کے لیے تمنا کرے کہ وہ ظالم باقی رہے, وہ اللہ قیامت میں انہی ظالموں کے ساتھ ایسے انسان کو محشور کرے گا, شمار کرے گا. صفوان حضرت سے جب یہ بات سنتے ہیں فوراً جاتے ہیں اور جانے کے بعد وہ ایگریمنٹ اور وہ معاہدہ کہ جو ہارون سے کیا تھا اس کو ختم کر دیتے اور سارے اپنے اونٹ جو ہیں وہ بیچ دیتے. ہارون پوچھتا ہے کہ ایک دم سے یہ تم نے ایگریمنٹ اور یہ معاہدہ کیوں ختم کیا؟ میں نے تم سے کہا تھا کہ تم مجھے اونٹ کرائے پہ دو, تم راضی بھی تھے. صفوان نے جواب میں کہا کہ اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور اب مجھ سے جو ہے کاروبار نہیں ہو سکتا, اس لیے میں جو یہ کام ختم کر رہا ہوں. ہارون کہتا ہے نہیں, اس کے پیچھے کچھ اور بات ہے, میں خوب جانتا ہوں کہ تمہارے امام موسیٰ ابن جعفر نے تم کو اس کام سے روکا. بہرحال ہمارے لیے یہ واقعہ عبرت کا سبب ہے کہ ظالموں کے لیے ایک لمحہ اگر کوئی خواہش کرے کہ وہ زندہ رہے تو اللہ روز قیامت ایسے انسان کو انہیں ظالموں کے ساتھ چھوڑے.
دیکھیے ایک تو کرداری، ایک طرف صفوان جمال ہے جن کے لیے امام راضی نہیں کہ وہ ہارون رشید کو اپنے اونٹ کرائے کے اوپر، دوسری طرف سے علی ابن یختین جو امام کے چاہنے والے ہیں وہ ہارون رشید کی حکومت میں وزیر اعظم ہے، وزارت کا عہدہ ان کے پاس، اور ایک بار نہیں متعدد موقعوں کے اوپر علی ابن یختین نے امام سے یہ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اس وزارت کے عہدے کو چھوڑ دوں۔ حضرت نے فرمایا کہ نہیں، تم اپنے عہدے کے اوپر رہو اور جو دوزداران آل محمد ہیں ان کی مشکلات کو حل کرو۔ تو اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ سخت ترین دور ہارون رشید کا، اس دور میں امام کا نفوذ دربار میں کس حد تک ہے کہ ایک ساتھ جو وزیر اعظم ہے وہ امام کا چاہنے والا ہے، علی ابن یختین، اور علی ابن یختین خمس اور جو دیگر اموال تھا وہ امام کی خدمت میں روانہ کرتے تھے۔ کئی مرتبہ علی ابن یختین نے امام سے کہا کہ مولا آپ مجھے اجازت دیجیے تاکہ میں اس عہدے کو چھوڑ دوں۔ حضرت نے منع کیا، کہا تم ایک چیز کی ضمانت لو، میں تمہارے سلسلے میں 3 چیزوں کی ضمانت لوں گا۔ میرا جو مطالبہ ہے کہ جب بھی کوئی میرا چاہنے والا آل محمد کی ولایت کا دم بھرنے والا تمہارے پاس اپنی مشکل لے کر آئے تو تم اس کی مشکل کو آسان کرنا، اور اس کے مقابلے میں 3 کاموں کی ضمانت لیتا ہوں۔ پہلی چیز یہ کہ تم کبھی قید نہیں ہوگے، دوسری چیز یہ کہ تلوار سے تم کو کبھی قتل نہیں کیا جائے گا، اور تیسری چیز یہ کہ آگ کے ذریعے سے تم کو کبھی نہیں جلایا جائے گا۔ 3 چیزوں کی ضمانت میں لیتا ہوں، ایک چیز کی ضمانت تم۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جو علی ابن یختین جیسا نفس رکھتا ہو امام اسی کو اجازت دیں گے کہ وہ اتنے اہم عہدے کے اوپر ہو۔ ایک طرف صفوان کا کردار ہے وہ بھی امام کے ساتھ، دوسری طرف علی ابن یختین کا کردار ہے وہ بھی امام کے ساتھ۔ ایک کے لیے امام راضی نہیں ہے کہ وہ اپنے اونٹ ہارون رشید کو کرائے کے اوپر دے، دوسرا شخص وہ ہے کہ جو دربار میں ایک اہم عہدے کے اوپر فائز ہے اور اپنے منصب سے مستفی ہونا چاہتا ہے، سبکدوش ہونا چاہتا ہے، لیکن امام جو ہے اس کو اس بات کی اجازت نہیں دے رہے ہیں اور بلکہ اصرار کر رہے ہیں کہ اپنے عہدے کے اوپر رہو۔ تو یہ 2 کردار ہیں، یعنی حکومت جور میں جو ظالم اور جابر حکومت ہے اس میں اگر ایک انسان کسی اہم عہدے کے اوپر فائز ہو رہا ہے تو اس عہدے کا کفارہ یہ ہے کہ وہ مومنین کی مشکلات کو حل کرے، ان کی تکلیفوں کو حل کرے، اللہ اس کے ذریعے سے مومنین کی مدد فرماتا ہے۔ تو وہ شخص کہ جو اپنے نفس کو محفوظ رکھ سکتا ہو، دربار کی چمک دمک سے متاثر نہ ہو، دنیا جس کے اوپر حاوی نہ ہو، اگر وہ علی ابن یختین جیسا دل رکھتا ہو، ویسا قلب رکھتا ہو، ویسا ظرف رکھتا ہو، ایسا شخص اگر حکومت جور کی جانب سے کوئی عہدہ قبول کرے
تو یقیناً وہ مومنین کے فائدے میں تمام ہوگا. تو یہ دو کردار ہیں، ان دونوں کرداروں کو ہم کو اپنے سامنے رکھنا ہے کہ ایک ہی امام کے دو صحابی ہیں اور دونوں کے یہ کردار ہیں. بہرحال کچھ احادیث ہیں کہ جو حضرت سے وارد ہوئی ہیں اور جن کے اندر جو ہے بہرحال پند و نصیحت پائی جاتی ہے ہمارے لیے. حضرت سے کسی نے سوال کیا کہ یقین کیا ہے؟ سئل عن الیقین، یقین کیا ہے؟ یقین کے بارے میں سوال کیا. فقال علیہ السلام، تو اس پر حضرت نے جواب میں فرمایا یتوکل علی اللہ، اللہ کے اوپر بھروسہ کرو، وَيُسْلِمْ لِلَّهِ، اور اللہ کے لیے تسلیم ہو جاؤ، یعنی اللہ کے سپرد ہو جاؤ. وَيَرْضَى بِقَضَاءِ اللَّهِ، اور اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے اس پہ راضی رہو. وَيُفَوِّضُ إِلَى اللَّهِ، اور اپنے کاموں کو اللہ کے سپرد کر دو. یہ ہے یقین. ایک دوسری جو حدیث ہے جس کے اندر جو ہے وہ حضرت فرماتے ہیں کہ من تکلم فی اللہ ہلاکا، جو اللہ کی ذات کے بارے میں بات کرے گا کہ اس کی ذات کیسی ہے، وہ ہلاک ہو جائے گا. ومن طلب الریاسہ ہلاکا، اور جو مقام و منصب کو طلب کرے گا وہ بھی ہلاک ہو جائے گا. ومن دخلہ العجب، اور جس کے اندر تکبر داخل ہو رہا ہے، بڑائی پیدا ہو رہی ہے، وہ بھی جو ہے وہ ہلاک ہو جائے گا. ایک آخری حدیث جو آپ کے سامنے جو ہے وہ میں نقل کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، اور یہ دعا کی اہمیت کو بتا رہی ہے. اس میں حضرت فرماتے ہیں علیکم بالدعا، تو لازم ہے کہ دعا کرا کرو. فإن الدعاء للہ، اگر دعا کرو تو اللہ کے لیے کرو، یعنی اللہ سے طلب کرو. وَالطَّلَبُ إِلَى اللَّهِ، اور طلب بھی جو ہے وہ دعا اللہ کے لیے ہوتی ہے اور طلب بھی اللہ کی جانب سے ہوتی ہے. یرد البلا، دعا وہ ہے کہ جو بلا کو ڈال دیتی ہے، واپس کر دیتی ہے. فَإِذَا دُعِيَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَسُئِلَ، جب اللہ کو پکارا جاتا ہے اور اس سے سوال کیا جاتا ہے، صرف البلا، تو بلا جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے. اللہ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنی زندگی میں اپنا سکے. پروردگار سے یہ دعا ہے کہ اللہ ہم کو دنیا میں ان کی زیارت نصیب فرمائے اور آخرت میں ان کی شفاعت عنایت فرمائے. وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین. درس کو یہیں کے اوپر تمام کر رہا ہوں. انشاءاللہ